السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے استخارہ۔ استخارہ کے نام پر ہمارے معاشرہ میں جو خرافات، جو چیزیں مشہور ہیں، جو خرافات چل رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بعض لوگ ان سب چیزوں سے اچھی طرح واقف ہیں، بعض لوگ ان سب چیزوں کو بالکل نہیں جانتے کہ استخارہ کے نام پر ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا کروا رہے ہیں۔ استخارہ اصل میں ہر کام سے پہلے اللہ رب العزت سے مشورہ اور اس کام میں خیر و بھلائی شامل کرنے کے لیے اور بخیر و عافیت مکمل کرنے کے لیے بتایا گیا ایک سنت عمل ہے، اور اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں استخارہ کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے۔ استخارہ کی دعا آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کا استخارہ کرنے کا طریقہ 2 رکعت نماز کسی بھی وقت ادا کریں، دن میں یا رات میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور دعا میں یہ استخارہ کی دعا جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہے، یہ دعا پڑھیں۔ یہ بالکل چیز ہمارے معاشرے میں انتہائی غلط العام ہے کہ استخارہ جب کریں، یہ دعا پڑھیں تو اس کے بعد رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل فضول بات ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ استخارہ اصل میں مشورہ ہے 2 کاموں کے بارے میں یا 3 کاموں کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینا، یا اس کام میں خیر و برکت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور رحمت نازل ہو جائے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے۔ باقی ہمارے معاشرے میں آپ کے سامنے ہے کہ ہر جگہ کے اوپر، ٹی وی چینلز کے اوپر استخارہ کیا جاتا ہے، والدہ کا نام پوچھا جاتا ہے، جس نے استخارہ کروانا ہو اس کا نام پوچھا جاتا ہے، اس کو اسی وقت 1-2 منٹ کے اندر بتا دیا جاتا ہے جی کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ شادیوں کے لیے، جی فلاں سے فلاں ہماری شادی ہو رہی ہے، یہ رشتہ ہمارے پاس آیا ہے، تو یہ اس کا نام ہے لڑکے کا، اور لڑکی کا یہ نام ہے، اس کے والدہ کا یہ نام ہے، تو آپ ہمیں استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ صحیح ہے، ان کا رشتہ آپس میں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو سب ہندوانہ رسوم و رواج ہے، وہ لوگ یہ کرتے تھے۔ آپ کو بلکہ ابھی بھی ان کے معاشرے میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ پہلے وہ اپنا کوئی حساب کتاب لگا کے بتاتے ہیں جی کہ یہ لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ رشتہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور حیرت ان ہمارے دینی لوگوں کے اوپر اور مولوی حضرات کے اوپر ہوتی ہے جو ان سب چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اسے کہ غیر شرعی عمل ہے، اس کا قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ استخارہ میرا مسئلہ ہے، میں استخارہ کروں گا، یا میری کوئی پرابلم ہے، میری شادی کا مسئلہ ہے، تو میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک استخارہ کر لے۔ بہتر سب سے یہی ہے کہ استخارہ میرا مسئلہ ہے، میں کروں گا، اپنے لیے میں کروں گا استخارہ۔ استخارہ کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ آج کل ہر طرف لوگ استخارہ کے نام کے اوپر اس اسلامی عمل کی طرح بدعات، اس اسلامی عمل کے اگینسٹ جا کر، اس اسلامی عمل کو بگاڑ کر، اس میں بدعات شامل کر کے اور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے مطلب پورے کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ اصل استخارہ وہی ہے جو آپ کو میں نے بتا دیا، جو کہ قرآن و سنت میں، حدیث میں جس کے دلائل موجود ہیں، جس کا ثبوت موجود ہے۔ باقی سب دھوکہ فرار اور پیسے کمانے کے طریقے ہیں جو مشہور ہیں۔ استخارہ جس کا مسئلہ ہو، جس کی پرابلم ہو، جس کا کام ہو، وہی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کاروباری شراکت داری آپ نے کرنی ہے، میرا کاروبار ہے، میں نے کسی کے ساتھ شراکت داری کی ہے، اس سلسلے میں میں اور میرا شراکت دار، میرا پارٹنر جو ہے، وہ دونوں ہم استخارہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو یہ فیس بک کے اوپر مختلف پیجز بنے ہوئے ہیں، مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، یہ یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں، وہ جو استخارہ کیا جاتا ہے وہ استخارہ نہیں ہے، وہ فراڈ ہے۔ اصل سنت استخارہ کے لیے نہ والد کے نام، نہ والدہ کے نام، اور نہ جس نے استخارہ کرنا ہو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ سب احباب سے گزارش ہے، کسی بھی ایسے کام کو کرنے سے پہلے اسلام اور قرآن سے، حدیث سے خود رہنمائی لیا کریں، خود پڑھا کریں۔ آج کل تو بہت آسان ہے، آپ کوئی بھی چیز
سرچ کریں گوگل کے اوپر، آپ کے سامنے فوری طور پر ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دینی مسئلہ مولویوں پر مت چھوڑیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے دین اسلام پر عمل کر رہے ہوں مگر حقیقت میں ہم دین کے خلاف چل رہے ہوں۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو دین کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و تندرستی والی، مکمل ایمان والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔